جدوجہد اور سفر کا کام کا آغاز کیا ہے اور اس کی ذمہ داری ہم نے جناب صابر بھائی صاحب کو دی ہے، اور جب سے جناب صابر بھائی صاحب نے مجلس اتحاد المسلمین کے کام کا آغاز کیا، آپ تمام لوگوں کی دعاؤں اور تعاون کے ذریعے الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے جا رہی ہے، اور احمد آباد کے بلدیہ کے انتخابات میں بھروچ، موڈاسا اور گودرا میں مجلس اتحاد المسلمین کے امیدواروں کو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے وہاں پر ان کو رکن بلدیہ منتخب کیا ہے، اور ہماری یہ کوشش ہے کہ آنے والے ودھان سبھا کے اسمبلی کے انتخابات میں مجلس اتحاد المسلمین کے امیدواروں کو الیکشن میں لڑایا جائے، اور ہماری کوشش یہی ہے، ہمارا مقصد ایک ہی ہے کہ ہم صرف اپنے لیے یا اپنی ذات کے لیے ہم یہاں پر نہیں آئے ہیں، ہمارا منشا اور مقصد ایک ہی ہے کہ مظلوموں کی ایک آواز ہو، آپ کی ایک سیاسی آواز ہو، اور میرا ذاتی طور پر ماننا یہ ہے کہ جب تک ہم لوگ اپنے مرکز سیاسی کو مضبوط نہیں کریں گے ہم اپنے مسائل کو حل نہیں کروا سکتے ہیں۔ اکثر یہ بولا جاتا ہے اور یہ تنقید بھی کی جاتی ہے مجلس کے اوپر کہ آپ کے لڑنے سے فرقہ پرست طاقتوں کو فائدہ ہو جاتا ہے، تو میں آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ مجلس کے لڑنے سے فرقہ پرست طاقتوں کو فائدہ نہیں ہوتا ہے، اور اس الزام کا جواب تو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ گجرات میں پچھلے کتنے 26-27 سال سے بھاجپا کامیاب ہو رہی ہے اور بغیر مجلس کے لڑے۔ آپ اس بات سے بھی بخوبی واقف ہیں کہ آخری مسلم ایم پی جو گجرات لوک سبھا میں منتخب ہوا تھا وہ 1984 میں، تو کتنی نسلیں، کتنے بچے جوان بھی ہو گئے اور کئی تو اب 40-45 سال کے قریب ہو گئے ہوں گے جنہوں نے آخری مرتبہ دیکھا ہوگا، اور اس لیے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے مسائل ہیں، چاہے وہ تعلیم کا مسئلہ ہو، ہمارے تحفظ کا مسئلہ ہو، ہمارے تہذیب کا مسئلہ ہو، تو میرا ماننا یہ ہے، ہماری جماعت کا ماننا یہ ہے کہ ہم ان تمام مسئلے مسائل کا حل یہ ہے کہ ہم اپنے نمائندوں کو کامیاب کریں تاکہ وہ آپ کے ان مسائل کی ترجمانی ودھان سبھا میں جا کر کرے۔ جمہوریت میں صرف جذباتی تقریر کرنے سے، نعرے لگانے سے آپ کے مسائل حل نہیں ہوتے ہیں، ہم کو اپنے مسائل کو حل کروانا ہے تو جمہوری طریقے سے، اور جو جمہوریت نے ہم کو موقع دیا ہے ہم اپنی پارٹی کے امیدواروں کو کامیاب کر سکیں۔ تو یہی آپ سے میں گزارش کرنے آیا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ زیادہ لمبی بات نہ کروں، کیونکہ میرے لیے یہ ایک بڑی باعث برکت میرے لیے بات ہے کہ آپ لوگ یہاں پر تشریف لائے، اس لیے آپ کی موجودگی کا میں فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہوں، اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی تجاویز ہیں، کوئی سوال ہیں تو آپ اس کو ضرور آپ پوچھ سکتے ہیں، اور بلا تکلف، اور آپ ان سوال کو کریے یا تجاویز کو دیجیے، کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھوج میں اگر آپ کا ساتھ ملے گا، آپ کی سرپرستی حاصل ہوگی، آپ کی رہبری حاصل ہوگی، تو یقیناً مجلس کو یہاں پر آپ کے ان تمام چیزوں کی وجہ سے مجلس کو ایک تقویت ملے گی، مجلس کو مقبولیت حاصل ہوگی، اور انشاءاللہ وہ کامیابی کا اسمبلی انتخابات میں وہ ضامن بھی بنے گا۔ تو آپ کا پھر سے شکریہ، اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے، تجویز ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ تشریف لانے کے لیے۔ مولانا علی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب محترم بیرسٹر اسد الدین صاحب، صابر بھائی، وارث پٹھان صاحب، شکیل صاحب، ابراہیم بھائی، تمام علماء کرام، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں بڑی خوشی ہے، ہم اویسی صاحب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ سیاست ایک اپنی جگہ ہے، مگر اس سرزمین پر ان کا میرے خیال سے پہلی بار آنا ہوا ہے، اور قوم مسلم نوجوان لوگوں کی دلوں کی ایک دھڑکن ہے۔ حالات ملک کے اور ملت کے پوری دنیا میں آیا ہیں، خصوصی طور پر اس وقت جو ملک کے حالات ہیں، ان حالات میں امت مسلمہ میں بہت سی سطح پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ وہاں جہاں ایجوکیشن کی ضرورت ہے، میڈیکل اور علاوہ ازیں بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے، وہاں ایک سب سے بڑی ضرورت اس وقت ہمیں جو لگتی ہے وہ ایک مسلمان کے ناطے اور علماء کرام کی موجودگی میں اس ملک میں ہم جہاں اپنی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت چاہتے ہیں، وہیں سب سے پہلے ایک مسلمان کے ناطے ایمان کی حفاظت سارے مسائل میں سب سے اوپر ہے۔ اگر ہمارا دین سلامت ہے، ہم ایمان پر قائم ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو ہے دوسرے مسائل کی بات ہے۔ ضرورت تو سب چیزوں کی ہے، مگر اس وقت ناموس رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے ہو رہے ہیں، دین پر، مذہب کے نام پر فرقہ وارانہ طاقتیں بڑی قوت کے ساتھ حملہ آور ہیں۔ ان حالات میں یقیناً ہم سیاست میں نہ ہوتے ہوئے اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہندوستان میں ایک آواز ایسی ہے کہ جس آواز کے ذریعے سے مسلمانوں کو وقتاً فوقتاً یہ تسلی ملتی ہے کہ جب کہیں حق بات کرنے کی ہوتی ہے، وہاں پارلیمنٹ میں ایک آواز ہے، جس آواز کا نام اسد الدین اویسی ہے۔ دیکھو حالات بڑے نازک ہیں، پارلیمنٹ میں کم سے کم 50 شخصیتوں کی ضرورت ہے، اکیلی شخصیت ہے، کچھ اور بھی ہمارے بھائی ہیں، اپنے حساب سے سب کام کرتے ہوں گے۔ یہاں ہم سیاست کی بات نہ کرتے ہوئے صرف ایک بات کی طرف امت مسلمان کو توجہ دلانا چاہیں گے، وہ یہ ہے کہ یہ جو حالات ہیں، ان حالات میں ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ کچھ ہمارے گناہوں کی سزا ہو سکتی ہے، ایسا لگ سکتا ہے کہ اللہ ہم سے روٹھ گیا ہے ہماری بدعملی کی وجہ سے، اور ہم امتحان کے ایک سفر سے گزر رہے ہیں۔ ایسے ماحول میں جہاں ہمیں اس ملک میں رہ کر آئین کی پاسداری کرتے ہوئے ہمیں اس ملک میں ہی رہنا ہے، ہمارا مرنا جینا یہاں ہے۔ ہمارے بزرگوں نے پارٹیشن کے وقت میں پاکستان جانا مناسب نہیں سمجھا، اور اسی ملک میں جینے اور مرنے کا عہد کیا۔ آج ان کی نسلیں بھی یہی چاہتے ہیں، بس ہم یہی چاہیں گے کہ اس ملک میں امن و امان سلامت رہے، اور خصوصاً امت مسلمہ اور جتنے بھی اس ملک میں رہنے والے دکھی لوگ ہیں، پریشان لوگ ہیں، ان سب کی خدمت ہو۔ اور وہ ساری باتیں ہم دن بدن اویسی صاحب کی زبانی سن رہے ہیں۔ اس وقت جو حالات ہیں، ان حالات میں یقیناً ہمیں ضرورت ہے اس بات کی، سب سے پہلے متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ میں اہل سنت والجماعت کا ایک فرد ہوں، اس بات کا احساس کرتا ہوں کہ اپنے اپنے مسائل پر قائم رہ کر سارے علماء کرام کو جن مسائل میں ہم ایک بیٹھ سکتے ہیں،
ایک جگہ جمع ہو سکتے ہیں وہاں جمع ہونا چاہیے، اور اس طرح کی کوشش کرنی چاہیے کہ جس میں اویسی صاحب کی جو نیت اور ارادہ ہے کہ اپنی آواز تبھی بلند ہو سکتی ہے جب ہمارے نمائندے چن کر پارلیمنٹ میں یا راجیہ سبھا میں یا ویدھان سبھا تک پہنچیں گے، یا پھر چھوٹے چنائے ہوئے ان میں بھی پہنچیں گے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے اتحاد کی ضرورت ہے، متفق ہونے کی ضرورت ہے، فروعی مسائل پر زیادہ اختلاف نہ ہو سکے، ان چیزوں میں ہمیں ایک ہونے کی ضرورت ہے۔ ہر آدمی اپنے مسلک پر قائم رہے، اور اپنے مسلک پر قائم رہ کر امت کے ناطے، کلمے کے ناطے، خدا کے توحید کے ناطے اور مصطفیٰ کی رسالت کے ناطے، قرآن کے ناطے بہت سارے الحمدللہ وہ ایشوز ہیں جن میں ہم ایک ہو سکتے ہیں۔ بس یہی گزارش ہے کہ جب کبھی کام کی شروعات ہوتی ہے تو مخالفتیں ہوتی رہتی ہیں، تنظیم پر اور ایم آئی پر بھی بہت سارے الزامات ہوتے ہیں، یہ نئی بات نہیں ہے۔ اتنا ضرور ہے کہ ہم نے یہ سنا کہ مالیگاؤں سے کوئی مولانا صاحب چن کر آئے، ایک ہمارے مہاراشٹر میں سے ایم پی بھی بنے، دارا سبھے بھی بنے، بہار سے بھی کامیابی ملی۔ ہم یہ کبھی بھی نہیں سوچ سکتے کہ مخالف طاقتیں کسی ایک مسلمان کو آگے بڑھنے دیں اور وہ چن کر آئے۔ میرے خیال سے گودھرا کی جو نگر پالیکا ہے اس میں بھی بہمت اپنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں، شواہد ہے ہمارے پاس کہ ایسی چیز نہیں ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ جب میدان میں آئیں گے تو مخالفتیں ہوں گی۔ ہم صرف ایک طالب العلم کی حیثیت سے میں یہ گزارش کروں گا کہ ہم آپ کے لیے دعاگو بھی ہیں، اور انشاءاللہ ہمارا جو دائرہ ہے اس دائرے میں رہ کر ہم سے جو کچھ ہوگا ہم انشاءاللہ اس تنظیم کے لیے، اس پارٹی کے لیے ہم ایمانداری سے خدمت کریں گے۔ ہماری جو لیمیٹیشن ہے وہ آپ کے سامنے ہیں، خاص کر کے اماموں کی اور علماء کرام کی جو حالت قوم اور سماج میں ہے اس کو ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں۔ ہم سے جو کچھ ہوگا دعاؤں کے ساتھ انشاءاللہ ہماری جو حیثیت اور اللہ نے ہمیں جو طاقت اور قوت دی ہے اس کا بھرپور استعمال ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے امت مسلمہ کی جان و مال کی، اولاد و عزت و آبرو کی، ایمان و دین و عقیدے کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں حق پر رکھے اور حق والوں کے ساتھ رکھے، اور شیطان کے شر سے بچائے اور دشمنوں کے منصوبوں کو ناکامیاب بنائے۔ یہ چند میرے احساسات تھے۔ اللہ رب العالمین سب پر فضل فرمائے۔ اویسی صاحب کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ میں ان سے ملاقات سرسری طور پہ ہوتی رہتی ہے۔ میں بھی ایک ادنا آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا ممبر ہوں۔ اس حیثیت سے مجھے بہت خوشی ہے، اور علماء کرام بھی اپنی بات رکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ وہاں کے سوال جواب جو سیشن میں جو ہے ذرا پانی ٹائم تھوڑا اوછો ہے، الحمدللہ تھوڑا ઝડપ میں سوال جواب کہیں تو سیشن નો જવાબ દીધા۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو سرزمین کچھ پر آپ کی بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب کے تشریف آوری کا شکریہ۔ کبھی ہم یہاں کے پی ایم سے سنتے تھے کہ مسلمان تو تم بھی اور مسلمان حیدرآباد کے بھی ہیں، اور آج میں حیدرآباد کے سانسد کو اپنے سامنے دیکھتا ہوں، بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ میں بیرسٹر صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا کچھ کا جو علاقہ ہے اس میں ایجوکیشن کی کمی ہے، تو آپ ایجوکیشن کے لیے بھی کچھ کیجیے گا۔ اور آپ نے ہم کو جو یہاں بلایا اور ہمیں عزت دی، علماء اکرام کا سیشن رکھا، اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں، اور دوسرے جو مہمان ہیں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ آپ نے اتنے بڑے جو علاقے میں آپ شاید پہلی دفعہ آئے ہیں، لیکن سرزمین کچھ بہت ایک الگ جگہ ہے، یہاں سے صحابہ گزرے ہیں، اور میں بہت آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ اور آپ جو سیاست کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن کے ایک کالج بھی ہماری مسلمان کی نہیں ہے، بس مسلم ایجوکیشن ایک ہے، تو ایجوکیشن کے لیے آپ کچھ کریں گے یا نہیں، یہ آپ سے میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ السلام آپ بولیں ایجوکیشن پہ جی السلام علیکم۔ ایجوکیشن کے اوپر
آپ سب نے دیکھا ہے حیدرآباد کے اندر کتنا بڑا ادارہ ہے. وہ اسد صاحب چاہتے ہیں کہ وہ ہر جگہ پر ایسا ادارہ ہو. انشاءاللہ اسد صاحب اور ہم لوگ سب مل کر آپ سب کے ساتھ مل کر یہ ادارہ اپنے تعاون کریں گے, اور میں آپ کو دعا کی درخواست کرتا ہوں. سوال کرنا مولانا الیاس ابھی تھوڑا آپ بھی تھوڑا مولانا الیاس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں زیادہ تمغین نہ لیتے ہوئے ایک سوال کرتا ہوں اسد صاحب سے جی جی. کہ ابھی جو ودھان سبھا کے جو چناؤ آنے والے ہیں اس کے بارے میں آپ نے کیا سوچا ہے؟ میں جیسا آپ نے شروعات میں بھی اس کا ذکر کیا کہ ہم لوگ گجرات کے ودھان سبھا میں حصہ لیں گے, اور ہم لوگ صابر بھائی قیادت کر رہے ہیں, صدر ہیں, تو اس سلسلے میں وہ مختلف اسمبلی حلقہ جات کے اوپر نشاندہی کر رہے ہیں, اور اس پر کام بھی ہو رہا ہے. کتنے اسمبلی سیٹ پر ہم لڑیں گے ابھی بہت جلدی ہوگا بتانا, مگر ضرور اسمبلی انتخابات ہم لوگ پوری طاقت اور تیاری کے ساتھ انشاءاللہ لڑیں گے. اور دوسری میرے ذہن میں ایک بات یہ آئی ہے, جو ابھی یو پی کے چناؤ ہوئے اس کے اندر آپ نے جو اس کے بعد بھاگیداری پریورتن مورچہ قائم کیا, اسی طرح سے اگر گجرات کے اندر آپ کا کچھ ارادہ ہے یا آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے میرا یوں کہنا ہے اور ماننا ہے اور میری ایک رائے ہے کہ جو یہاں کے آپ کے مجلس کے لوگ ہیں یا یہاں کے جو عوام ہیں اس کے سامنے یہ بات آ جائے, تاکہ جو عوام کے ذہنوں کے اندر ایک وچار ہوتا ہے, ایک ذہن کے اندر سوچ ہوتی ہے, ایک اندر سے ولولہ اور جذبہ ہوتا ہے, اس اعتبار سے عوام کے اندر بھی ایک جو جوش اور ولولہ آتا ہے, اس اعتبار سے آپ کا وہ ساتھ دیں گے. اور دوسری چیز میرے ذہن کے اندر یوں آتی ہے کہ آپ نے یو پی کے اندر کتنی سیٹوں کے اوپر چناؤ لڑا؟ یو پی کے اندر ہم لوگ قریب 85 سیٹ پر لڑے تھے, 85 لڑے تھے. اسی طرح میری ایک رائے ہے آپ سے کہ ہر جگہ کے اوپر آپ الحمدللہ آپ اپنے اعتبار سے ہم سے بڑے ہیں, آپ زیادہ اس کو جانتے اور سمجھتے ہیں, لیکن میں اپنی کم بنی کی وجہ سے اور جتنا میرے علم کے اندر ہے میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ جہاں پر ہمارا زیادہ فائدہ ہو اور ہمارے کینڈیڈیٹ, ہمارے جو ودھائک ہیں, جو امیدوار ہیں, جس کے ذریعے سے ہم کو پوری امید ہے کہ اس علاقے کے اندر, اس جگہ کے اندر ہمارا امیدوار انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا, تو اسی جگہ کے اوپر ہمارے امیدوار کو کھڑا کیا جائے اور اسی جگہ کے اوپر ایسے امیدوار کو رکھا جائے کہ جو پورا ایماندار, دیانتدار, ہر اعتبار سے ماحول اور معاشرے کو دیکھتے ہوئے اور پوری دنیا کے اندر اور پورے سرکار اور عالم کے اندر حکومت کی پوری گہری نظر ہو اس کے اوپر, تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کیا چل رہا ہے اس کو اس کا بھی علم نہ ہو اور وہ کھڑا ہو گیا ہے. ایسے بھی بہت ساری ہوتا ہے پارٹیوں کے اندر کہ لوگ کھڑے ہو رہے ہیں لیکن کیا ہو رہا ہے, کس کی کیا کام ہے, کون سا کیا قانون ہے, اس کو یہ بھی سمجھ نہیں ہے. تو اب تو الحمدللہ ایسے ہی لوگوں کو کھڑا کریں گے, لیکن میری ایک رائے ہے آپ سے کہ ایسے لوگوں کو کھڑا کیا جائے, اتنی سیٹوں پر کھڑا کیا جائے کہ جہاں پر ہمیں کامیابی کا یقین ہو. اور اگر ہمیں 182 سیٹ گجرات کی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ 100 کھڑے ہو کہ 50 کھڑے ہو. اگر ہمارے 182 کے اندر سے 10 جنے بھی کھڑے رہیں گے اور وہ 10 بھی کامیاب ہو جائیں گے تو ہمارے لیے انشاءاللہ 10 بھی کافی ہو جائیں گے انشاءاللہ. یہی میری یعنی آپ کی بات معقول بات ہے. انشاءاللہ تعالی ہم ضرور, میں اور صابر بھائی ہمارے جماعت کے ذمہ داران اس کو ذہن میں رکھ کر ہی اچھا فیصلہ لیں گے. آپ بھی دعا کریے کہ ہم اچھا فیصلہ لے سکیں. اور جہاں تک یو پی کا سوال ہے, ہم لوگ بابو سنگھ کشواہا صاحب کے ساتھ الائنس کیے تھے, اور اس الائنس میں ہر ایک کو جتنی سیٹ ملی تھی, اس سیٹ ہم کو جتنی ملی ہم اس میں لڑے
अकेले नहीं लड़े हम, बाबू सिंह कुशवाहा साहब थे उसमें, मंजलिस थी और 3-4 मुख्तलिफ पार्टियां थी, वो सब मिलकर हम लोग चुनाव लड़े थे। तो गुजरात में भी अभी देखेंगे आगे क्या हो सकता है, फिर फैसला करेंगे इंशाल्लाह। जनाब मेरी गुजारिश आपसे ये, इस तरह मुफ्ती यासीन साहब ने कहा कि जो है हर इलाके में लड़ना जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ हमारे उम्मीदवार कामयाब हो सकते हैं। तो हमारी राय ये है कि अभी से वक्त जो है उसके अंदर भूज और अपरासा के लिए कोई बेहतरीन उम्मीदवार मुंतखब ले जाए तो अच्छा है, जो ईमानदार हो, जिन पर सबको यकीन हो। तो ऐसे इंशाल्लाह 2 उम्मीदवार यहाँ से कट से कामयाब हो सकते हैं अगर सब इसकी फिक्र करेंगे तो। अगर आपके जहन में कोई नाम है तो आप साबर भाई को बताइए, अवामी तौर पर मत बताइए, आप अकेले उनको बता सकते हैं और इंशाल्लाह उस पर काम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मौलाना मोहम्मद अलीफ साहब के तासुरात के बाद शायद ज्यादा जरूरत तो नहीं पड़ी, हम तहे दिल के साथ शुक्रगुजार हैं बैरिस्टर साहब के तशरीफ लाए आप, और हमारा आपसे एक मुअद्दबाना अर्ज और गुजारिश ही है, हम सब दुआ भी करते हैं और इंशाअल्लाह हम तमाम उलमाए किराम और सादाती किराम जो हाजिर हैं और अगर किसी मजबूरी की वजह से शायद गैर हाजिर भी नहीं पहुंच सके हैं, सबकी इंशाअल्लाह दुआ और कोशिश रहेगी कि अल्लाह तबारक व तआला सरजमीन कच्छ पर आपकी जिस तरह से आज मौजूदगी है, एक वक्त में इंशाअल्लाह आपको कदम कदम पर अल्लाह कामयाबी अता फरमाएगा। उसके बाद इंशाअल्लाह हम आपसे ज्यादा करके एजुकेशन और उलमाए किराम जिनकी जरूरतें हैं, उलमाए किराम क्योंकि हमारे इलाके की मसाजिद जो बिल्कुल गरीबी पोजीशन के अंदर, मदारस गरीबी और मुफलिसी पोजीशन के अंदर चलते हैं, जहां आपसे ये अपील और इंशाअल्लाह अपनी उम्मीद होगी कि इसको किसी भी तरह से वक्फ बोर्ड में या गवर्नमेंट अप्रूव करा करके अइमाए किराम, अइमाए मसाजिद के लिए इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करेंगे। ये आपसे इंशाअल्लाह हमारे इल्तिमास और गुजारिश है। अस्सलाम वालेकुम। आप कुछ बोलेंगे साहब? वक्फ बोर्ड के बारे में, वक्फ बोर्ड के बारे में, वक्फ बोर्ड में तो काफी समस्या है। इंशाल्लाह अपनी जब सीटें यहाँ पर आएगी तो वक्फ बोर्ड के अंदर, वक्फ बोर्ड की जमीनें यहाँ पर बहुत सी है, लेकिन कई लोगों ने कब्जे करके रखी है। इंशाल्लाह वो सब जमीनें अपने लेकर मुस्लिमों की तरक्की के लिए इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। जो लोग जमीन वक्फ कर गए हैं वो अपने लिए वक्त कर गए कि आने वाली पीढ़ी के लिए एजुकेशन या कोई भी यहाँ से या कुछ आवक हो, अपना समाज डेवलप हो, इसलिए वो वक्त कर गए थे। लेकिन इसके अंदर कुछ लोगों ने, कुछ गवर्नमेंट ने भी जो कब्जे कर ली, वो उनके लिए भी अपने लड़ेंगे और इंशाल्लाह वो जमीन छुड़ाकर अपनी कौम को आगे ले जाने के लिए कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ आए। मैं कदना सा तालिब इल्म हूँ और मेरे लिए बहुत ही शर्फ की बात है कि मैं यहाँ पर इस मस्जिद में खड़ा हूँ। आज जब हम आपकी वीडियोस देखते हैं या आपके जो बयानात हैं वो सुनते हैं तो एक जज्बा और शौक पैदा होता है। लेकिन फिर कुछ लोग हैं जो हमारे जहनों को एक कश्मकश में मुब्तला कर देते हैं, हमारे जहन कंफ्यूज हो जाते हैं। और आप हमसे ज्यादा बेहतर जानते हैं कि किन ख्यालात को हमारे जहनों में बिठाया जाता है। तो लोग जो कहते हैं, मेरे अल्फाज थोड़े सख्त हैं, माफी चाहूंगा, लोग जो कहते हैं आपको दूसरी पार्टियों का एजेंट बताया जाता है, यहाँ पर जो आपने यूपी के अंदर चुनाव लड़े तो उनके अंदर आपको वोट तोड़ने वाले बताया गया, तो आप उनको क्या जवाब देना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो ये सवाल ऐसा है कि
जब तक अल्लाह मेरे को जिंदा रखेगा इसका जवाब देते रहना पड़ेगा। मगर मैं एक बात बताना चाह रहा हूं, जो लोग मुझ पर इल्जाम लगा रहे उनको अल्लाह के सामने जवाब देना पड़ेगा हशर के मैदान में। मैं तो ये जवाब दे दूंगा आपको, मगर जो इल्जाम मुझ पे लगा रहे उनको अल्लाह के सामने ये बताना पड़ेगा। तो अब इससे बढ़ के बात मैं क्या कर सकता हूं। मैं बार बार कह रहा हूं कि हाँ, मैं एक सियासी पार्टी हूं, मैं एक सियासी पार्टी का मेंबर हूं, इलेक्शन लड़ना मेरा काम है। मैं कोई अंजुमन तदफीन और तकफीन का तो नुमाइंदा नहीं हूं, ना मैं कोई एक एनजीओ चलाता हूं। मैं एक सियासी पार्टी का नुमाइंदा हूं, मेरा काम इलेक्शन लड़ना है। और अगर मेरे इलेक्शन लड़ने से मैं इलेक्शन इसलिए लड़ता हूं कि मैं जीतूं, कोई पार्टी लड़ती है जीतने के लिए, तो कोई हाराना, कोई हारेगा, कोई जीतेगा, वो मकसद नहीं होता किसी का भी। अब वो जो आपके दिल में कश्मकश पैदा करते, आपको ख्यालात में आपको आता है कि भैया ये सही है कि आदमी है, तो मैं आपको इतना ही कह सकता हूं कि आप अल्लाह से दुआ करिए कि अगर असदुद्दीन ओवैसी सही है या जमात सही है तो हमको साथ देने की तौफीक अता फरमाए। इससे बढ़ के तो मैं कुछ नहीं कर सकता ना कि हो, क्योंकि क्या है कि अगर मेरी तकरीर सुन के आपको अच्छा लगता है और उसके बाद आपके दिल में ये वसवसे आते हैं, तो उसका तो हल सिर्फ किसी के इंसान की बस की बात नहीं है, किसी के दिल को राग़िब किया जाए, ये तो अल्लाह का करम होना पड़ता। तो मैं तो कोशिश कर रहा हूं, कोशिश करते रहूंगा। और रहा सवाल इन लोगों का, तो ये लोग जो है, ये लोग ना खुलकर मसाइल को बात करते हैं मुसलमानों की, ना मजलूम अवाम की, ना दलितों की। ये ऐसे लोग हैं जो इनका खुद इसमें कोई मकसद लगता है मेरे को, कि वो ये नहीं चाहते कि मजलूमों को, गरीबों को उनका हक मिले। वो ये चाहते हैं कि अपनी इजारादारी उनकी चलती रहे। मेरा एक ही सवाल है कि जब लोकतंत्र में हम रहते हैं, जमहूरियत में हम रहते हैं, तो हमको अपनी आवाज को पैदा करना जरूरी है, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हर आदमी, हर पार्टी के नुमाइंदे अपने अपने लोगों को, अपनी बरादरी को, अपनी जात को, अपनी कास्ट को वो आगे लेकर बढ़ते हैं। तो अब इसमें उस पर कोई उंगली नहीं उठाता है। अब जैसा ही मुस्लिम अक़लियत या अल्पसंख्यक समाज की बात आती है, तो सबका बोलना यह है कि आप लोग सिर्फ मुशायरा करना, एक खवाली का प्रोग्राम कर लेना, और इलेक्शन आया तो सेकुलरिज्म के नाम पे हमको वोट डाल देना। हम ये बोल रहे हैं कि भाई हमारे मसाइल बहुत हैं, जिंदगी और मौत से लेकर हमारे मसाइल हैं, वो मसाइल को हल कौन करेगा? तो और इस बात को आप जहन नशीन कर लीजिए कि आप में और हम में इतनी ताकत नहीं है कि हम किसी सरकार को या किसी पार्टी को सरकार में आने से रोक सके। हम में इतनी सलाहियत है कि हम अपने वोट से बरादरान वतन के साथ लेकर हम अपने नुमाइंदों को कामयाब कर सकते हैं। तो मेरा बोलना इतना ही है। और जो लोग यूपी के ताल्लुक से बोलते हैं, ये बात सच है कि 90% उत्तर प्रदेश के मुसलमान ने अपना वोट समाजवादी को दिया, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता। मगर हासिल क्या हुआ मेरे को बताइए। मैं तो उत्तर प्रदेश के विधानसभाओं के चुनाव के सिलसिले में मेरे ख्याल से मेरी कम से कम 150 से ज्यादा अल्लाह ने मुझे मौका दिया तकारीर करने का, पार्टी के लिए इंतखाबी मुहिम चलाने का। मेरी हर तकरीर को उठा के देख लीजिए, चाहे वो 10 मिनट की हो या आधे घंटे की हो। मैं ये बार बार बोल रहा था कि आप इनको नहीं रोक पाएंगे, बीजेपी को। तो मेरे को बोलते थे देखो मिलावा है। मैं अगर मैं झूठ बोलूंगा तो क्या मिलावा नहीं हूं क्या? मैं सच्चाई को बयान कर रहा था। देखो आप नहीं रोक पाएंगे, आप अपने नुमाइंदे को कामयाब कर लो। मगर आप आलिम दीन है, मैं यहां बैठकर नहीं बोल सकता ना कि हिदाया की पहली जिल्द में क्या लिखा हुआ है।
وہ تو عالم دین بولیں گے. اب حنفی مسلک کا معاملہ آئے گا تو وہ عالم دین بیان کریں گا, سعودی یونیورسٹی کیا بیان کریں گا؟ فتوا دینا ہے دین کے وہ آپ دیں گے, مگر سیاست کا میں طالب علم ہوں. ہم اس بات کو دیکھ رہے تھے, محسوس کر رہے تھے کہ یہ نہیں ہونے والا ہے, مگر مجھ پہ انگلی اٹھا دیے, بولے دیکھو ابھی سے بول رہا ہے. اب جب نتیجے آ گئے 10 مارچ کو تو اس کے بعد کیا بول رہے ہیں, سب خاموش ہو گئے. الیکشن جب آتا نا, تو اب الیکشن جب گجرات کا آئے گا تو ہم میں سے ہی لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور وہی پرانا جملہ ڈائلاگ بولیں گے, زندگی موت کا مسئلہ ہے. ابھی زندگی موت کا مسئلہ پھر چناؤ کے بعد ختم ہو جاتا ہے کیا؟ تو اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اپنے نمائندوں کو کامیاب کرنا ہے, آپ کو اپنے ووٹ کی اہمیت دکھانا ہے. اور اب تعلیم کا مسئلہ بولے, روزگار کا مسئلہ ہے, صحت کا مسئلہ ہے, بزنس کا مسئلہ ہے, زندگی کے ہر شعبے جات کا ایک مسئلہ ہے, اور اس کا راز تعلق جمہوریت میں سیاسی آواز سے اور طاقت سے ہوتا ہے. تو اس لیے میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ ان باتوں پر غور کریے, اور یقیناً جمہوریت میں ہر ایک کو اختیار ہے تنقید کرنے کا. میں تنقید ہوگی, تنقید کو ہم قبول بھی کرتے ہیں. اگر ایسی تنقید ہو جس میں ہماری اصلاح ہو سکے تو مجھے قابل قبول ہے, مگر تنقید کرنا اور صرف اس لیے تنقید کرنا کہ نہیں یہ سیاسی قوت نہیں بن جانا, اگر یہ سیاسی طاقت بنیں گے تو نقصان ہوگا. نقصان کہاں ہو رہا ہے؟ نقصان تو ہو ہی رہا ہے نا, نقصان تو ہو ہی رہا ہے. آپ فائدہ کہاں ہو رہا مجھے بتا دو. آپ فائدہ تو کہیں پر بھی نہیں ہو رہا ہے. اب پارلیمنٹ میں آپ بولتے ہم تقریر کرتے, بھئی کیوں میں ایک ہی کروں؟ سب کو کرنا چاہیے نا, سب کو کرنا چاہیے. اگر کل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس سب کو جانا ہے, کل میں بھی چلے جاؤں گا, تو کیا کریں گے آپ لوگ؟ وہ یاد کریں گے کہ ارے ایک آدمی تھا بولنے والا, اب کوئی نہیں ہے. یہ تو بات نہیں ہے نا. آپ کو پیدا کرنا ہے, آپ کو کسی کو اپنا نیتا بنا کر بھی جانا ہے. اور الحمدللہ یہ امت کسی کے فرد کی محتاج تھی نہ کبھی رہے گی انشاءاللہ تعالی. اگر میں اچھا کام نہیں کروں گا, اللہ مجھ سے بہتر کسی کو کام کرانے لگائے گا. میرا ماننا ہے, میرا ایمان ہے. اللہ آج مجھے مقام دیا, موقع دیا, میں کام کر رہا ہوں, میں بول رہا ہوں, جتنا مجھ سے ہو سکتا میں بولوں گا, کیونکہ کل مجھے جا کر جواب دینا ہے کہ تم کو دولت دی گئی, مقام دیا گیا, عزت دی گئی, تم کیا استعمال کیے. تو ٹھیک ہے, میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہا ہوں کوئی میں بہت بڑا نیک آدمی ہوں. یقیناً اگر دنیا کا سب سے بڑا گناہ گار ہے تو سعودی یونیورسٹی ہے, مگر مجھے اس بات کی فکر ہے کہ مجھے یہاں نہیں پوچھے تو وہاں تو جواب بتانا پڑے گا نا. مال بتانا کیا, سب سامنے رہے گا. میری انگلیاں, میرا بال, میرا ناخن, میرے پیر, سب جواب دے دیں گے. تو یہ آپ بھی سوچئے, اور اس بات کو ہم کو لے کے آگے بڑھنا ہے. میں جانتا ہوں کہ یہ کام آسان نہیں ہے, بالکل آسان نہیں ہے. میں جو صابر بھائی کی قیادت میں جو کام ہو رہا آسان کام نہیں ہے, بہت مشکل کام ہے یہ. مگر ہم کو اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ ہے, اعتماد ہے, ہم اس پر توکل کر رہے ہیں. اور جو سنت کا طریقہ ہے کہ مشورہ کرنا, مشاورت کرنا, اسی لیے آپ کو تکلیف دی گئی, احمد دی گئی. ہم بار بار آپ کو تکلیف دیں گے اس معاملے میں, آپ سے پوچھتے رہیں گے. آپ کی سرپرستی چاہیے, آپ کی رہبری چاہیے. اگر ہم غلطی کر رہے تو ہمارا ہاتھ پکڑ کے بولو کہ صابر اسد صاحب یہ صحیح کرو, یہ غلط ہو رہا ہے. میں اس کے لیے قبول کرنے تیار ہوں. اور دیکھیے, اگر آپ مسجد میں اگر نماز ہو رہی ہے جماعت کی, تو میں دیوار کے پاس کھڑے کہ نہیں پکار سکتا نا, امام صاحب آپ بھول گئے, آپ سورہ غلط پڑھے. میرے کو, میں جماعت میں رہوں گا تو بولوں گا نا سبحان اللہ سبحان اللہ, تو امام صاحب کو خیال ہے ارے بھائی یہ غلط ہوا ہے. دیوار کے پاس بڑے کھڑے رہ کے تو نہیں بول سکتا نا میں. تو جماعت میں جب رہوں گا تو تبھی تو صحیح ہوگا نا معاملہ. تو اسی لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس پر غور فرمائیے. اور یہ ہمارے خلاف لوگ بولتے ہیں, ان کا اختیار ضرور ہے, مگر ہم یہ بول رہے ہیں کہ صرف اگر میرے خلاف بولنے سے فائدہ ہو رہا ہے تو اس کا حل کیا ہے بتاؤ. پھر آپ حل بھی تو نہیں بتاتے. پھر آپ بولتے نہیں سب ایک ہی حمام میں سب ننگے ہیں, تو پھر بھائی کس کے پاس کپڑے پہنے اس کو پکڑ لو نا. آپ وہ بھی نہیں کرنا چاہتے. میں یہ بول رہا ہوں کہ یہ چیز ہے, میں یہ حل بتا رہا ہوں, یہ طریقہ بتا رہا ہوں. اگر آپ بولیں گے نہیں سب بیکار ہے تو کیا کرنا, گھر کے در و دیوار کو بند کر کے بیٹھ جانا ہاتھ میں تسبیح لے کے, ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے نا.
आपको घर के बाहर भी जाना है, घर के बाहर हमारे मसाइल हैं, तो ये इन चीजों पर आप गौर फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद शेख अब्दुल करीम। जनाब असदुद्दीन अजीज साहब, मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ और साजिद भाई आसिम साहब, आप तमाम का, और अल्लाह ताला से दुआ भी करते हैं कि आपका कच्छ में भुज में आने को कबूल फरमाए और कच्छ के तमाम लोगों के लिए कार्य खैर यानी बेहतर बनाए, आमीन। हालांकि था तो मसला सवालों का, लेकिन एक मेरा मशवरा है, कच्छ के तमाम आवाम को, हर शख्स को आपकी जरूरत है। कच्छ में सिर्फ मुसलमान परेशान नहीं है, कच्छ में सिर्फ दलित परेशान नहीं है। इसी तरह जैसा गुजरात में और कई सारे इलाकों में देखा जाता है कि हिंदू मुस्लिम की लड़ाई चलती रहती है, होती रहती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये हम फख्र से कह सकते हैं कि कच्छ में कभी हिंदू ने मस्जिद को नहीं तोड़ा है, न किसी मुसलमान ने मंदिर को तोड़ा है, नहीं तोड़ा अल्हम्दुलिल्लाह। अलबत्ता अगर कोई एक निकल भी जाता है तो हर कौम में ऐसा निकल जाता है, मुसलमान भी निकल जाता है। हमारा ये मशवरा है कि कल की जो आपकी सभा होने वाली है या कल के जो आपके प्रोग्राम होने वाले हैं या कहीं भी आपके जो अल्फाज निकलने वाले हैं, वो एक ऐसे अल्फाज हो जो कच्छ के हर शख्स आपकी तरफ आए, आपकी तरफ आप उसको खींचे अपनी तरफ। हर शख्स, सिर्फ मुसलमान नहीं, सिर्फ दलित नहीं, बल्कि हर शख्स, आपका ये होना चाहिए कि हर शख्स मेरे पास आए और हर शख्स को आपकी जरूरत भी है। इंशाअल्लाह अगर आपका ये मसला रहता है, अल्हम्दुलिल्लाह आप जानते हैं और आपने कच्छ के बड़े बड़े जो लीडर हैं उनसे मालूमात भी की होगी कच्छ के बारे में, तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप एक बेहतरीन रहनुमा, बेहतरीन कायद बनकर रहनुमा होंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। नहीं, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। हम हर शख्स को साथ लेकर, हमारे सिर्फ दीगर अपनाए वतन को साथ लेकर, चाहे दलित हो, हमारे हिंदू भाई हो, इन सब को साथ लेकर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। और इस मुल्क के लिए सबसे अहम चीज अमन है और अमन को मजबूत रखना। और इंशाअल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कल हमारी सभा होगी, जलसा भी होगा, और हमारी हमेशा ये कोशिश होती है कि अमन को खतरा ना पैदा हो, ना अमन दरम बरम हो, और हम जमहूरियत के दायरे में रहकर अपनी बात को करते आए हैं और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। मैं आपको इस बात का तयक़ुन दे रहा हूं और हम लोग करते रहेंगे। मजलिस का पोजीशन ये है कि जो मुल्क का कानून है, उस कानून के दायरे में रहकर ही हमको अपने बात को हल करना है। हम कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे, ना कभी लेना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। शेख ओवैसी साहब, हम आपका कच्छ की सरजमीन पर तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। देखिए, आपकी शख्सियत जो है मुतासिर होते हैं लोग। आपकी जो खिताब है, लाखों की तादाद में लोग रहते हैं, उस कुरान और हदीस की रोशनी में आप अपने खिताब को आवाम के सामने यूं रखें। देखिए, सारी बातें जो मैं कहूंगा कुरान हदीस की रोशनी में, शायद आपको इन चीजों में तरक्की भी दे। सबसे पहली चीज सरजमीन कच्छ के एतबार से मैं आपसे कहूंगा कि आप यहाँ की आवाम को तालीम पर जोर दें, कि आप खुद अपने बच्चों को तालीमी मैदान में आगे बढ़ाएं। और तालीमी मैदान में आगे बढ़ने से क्या होता है, उसकी सबसे बड़ी मिसाल आप हैं। और दूसरी चीज, आपके किताब में आप मुसलमानों से कहें कि कुछ मुसलमान अपने अखलाक को किरदार को भी संवारें। यहाँ अगर मुसलमान अपने अखलाक को किरदार में ऊंचे होंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में भी कहा कि फ़इज़ल्लज़ी बैनक व बैनहु अदावा कअन्नहु वलियुन हमीम, कि जो तुम्हारे जानी दुश्मन है वो तुम्हारे जिगरी दोस्त बन जाएंगे। और हम अगर अखलाक में ऊंचे हुए तो देखिए, एनआरसी के तौर पर हमें जो निकालने की कोशिश हुई, तो एक मौका ऐसा भी आया मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी में, जब सहाबा को मजबूर किया गया तो हजरत अबू बकर ने अपना सामान उठाया। मक्के का एक सरदार इब्ने दुगन्ना अबू बकर को पकड़ लेता, हजरत अबू बकर को, और अबू बकर से कहता है कि कहां जा रहे हो? कहा, तुम्हारे ये जो लोग हैं यहाँ हमें आराम के साथ, इत्मीनान के साथ इबादत का मौका नहीं देते, जाते हैं किसी ऐसी जगह जहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत सुकून के साथ कर सके। तो उनका अखलाक ऐसा था कि इब्ने दुगन्ना जो मक्के का सरदार है, अबू बकर से कहता है, अबू बकर कि तुम्हारा जैसा अजीम इंसान, बाअखलाक इंसान, न तुम अपनी मर्जी से इस मक्के को छोड़ सकते हो और न मक्के वालों की हिम्मत के तुम्हें इस मक्का छोड़ने पर मजबूर करें।
تو آپ کہیے مسلمان عوام کو کہ اخلاق میں اتنے اونچے ہو جاؤ کہ جو تمہیں نکالنے کی کوشش کر رہے ہو تمہارے ہاتھ اور پیر پکڑ لیں کہ یہیں پر رہنا ہے، تم ہندوستان کی گلیوں کا سرمایہ ہو. اس طرح اپنے اخلاق کو سنوارے. اور دوسری چیز، یہاں کی عوام کو کہیں کہ یہاں ہندوستان عزت کے ساتھ جینا ہے، سر اٹھا کے جینا ہے، اور اپنے حقوق کی اگر حفاظت کرنی ہے تو آپ مسلمانوں سے کہیں کہ یہاں کے قانون کو پڑھیں، یہاں کے قانون کو اچھی طریقے سے پڑھیں. اور یہ چیز آپ کو قرآن میں بھی ملے گی. یوسف علیہ السلام کو اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس روکنا تھا تو قانون کا سہارا لیا، ایک سامان چھپایا یوسف علیہ السلام نے بنیامین کے تھیلے کے اندر، اس کے سامان کے اندر. پھر مصر کی حکومت بھی انہیں اجازت دیتی ہے کہ اب وہ بنیامین کو اپنے پاس روک سکتے ہیں. تو قرآن کہتا ہے کہ جہاں رہو وہاں کے قانون کو اچھی طریقے سے پڑھو. اور اس کے بعد ایک اور چیز دیکھیے، آج مسلمان دین کو چھوڑ کر ایمان و اخلاق کو برباد کر کے کسی پارٹی کے پیچھے اور کسی نیتا کو یوں سمجھتے ہیں کہ یہی ہمیں عزت دے سکتا ہے. یہ اگر نیتا اگر ہمارے پکش میں آ جائے، اگر ہم اس کو جیتا لے جائیں تو یہ ہماری حفاظت کرے گا. یہ دوسرے نمبر کی چیز ہے. دیکھیے، تقدیر کے ساتھ تدبیر ضروری ہے، لیکن مسلمانوں کو یہ ہونا چاہیے، آپ اپنے خطاب میں کہیں کہ مسلمانوں سے کہیں کہ تمہارا اصل سرمایہ تمہارا دین ہے، تمہارا اصل سرمایہ تمہاری نمازیں ہیں، تمہارا اصل سرمایہ تمہارا ذکر ہے، قرآن کی تلاوت ہے. حضرت عمر نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا کہ کنا اذل امہ فاعتنا اللہ بالاسلام. حضرت عمر نے کہا تھا کہ ہمیں جو عزت، ہم ذلیل ترین قوم تھے، ہمیں جو عزت ملی ہے اسلام کی وجہ سے ملی ہے، ہمیں جو عزت ملی ہے اس قرآن کی وجہ سے ملی ہے. تو آپ اپنے خطاب میں مسلمانوں سے کہو کہ کوئی نیتا تمہیں عزت نہیں دے سکتا. ہاں، سیاسی میدان میں ہمیں آنا ہے، تقدیر کے ساتھ تدبیر ضروری ہے، لیکن تمہارا اصل سرمایہ، تمہیں جو عزت ملے گی وہ تمہاری نمازوں میں ہے، تمہارے دین میں. تم اپنے ایمان کی حفاظت کرو. اور اس کے ساتھ میرا ایک خاص مشورہ ہے اس حساب آپ سے. یہ مشورہ یہ ہے کہ آپ عوام کو کہیے کہ اپنے علماء کی عزت کریں، اپنے علماء کا احترام کریں. اور یاد رکھیے، قسطنطنیہ کے مطلب ایک شہر جو برباد ہوا، اس کی بربادی کا سبب یہی بنا کہ وہاں کی عوام کو علماء سے دور کر دیا گیا، علماء سے بدگمان کر دیا گیا. آپ اپنی مجلس میں علماء کو رکھیں اور علماء سے مشورہ کریں. اس کی میں سب سے بڑی مثال آپ کو دوں. ایک بادشاہ تھا سلیمان بن عبد الملک، ان کی ایک مجلس میں رجا بن ہیوا ایک عالم بیٹھا کرتا تھا. دیکھیے، علماء اگر بادشاہ اپنی مجلسوں میں علماء کو بٹھاتے ہیں تو وہ سیاست کہاں جاتی ہے. سلیمان اپنے بھائی ہشام بن عبد الملک کو بادشاہ بنانا چاہتے تھے. وہاں کے ایک عالم رجا بن ہیوا نے سلیمان کو مشورہ دیا. عالم کا مشورہ دیکھیے کہ اگر آپ اس کی جگہ پر عمر بن عبدالعزیز، اور عمر بن عبدالعزیز جب بادشاہ بنے اس امت کو کتنا خیر حاصل ہوا وہ سب کے سامنے ہے. کہا اگر آپ اپنے بھائی ہشام کی جگہ پر عمر بن عبدالعزیز کو اگر بادشاہ بنا دیتے ہیں تو امت کو بڑا خیر حاصل ہوگا. سلیمان بن عبد الملک نے امانت داری کا ثبوت دیتے ہوئے عمر بن عبدالعزیز کا نام لکھا کہ میرے مرنے کے بعد بادشاہ کی کرسی عمر بن عبدالعزیز کو ملے گی. اور پھر امت کو کتنا خیر حاصل ہوا وہ آپ سب کے سامنے ہے. اسی طرح عالموں سے مشورہ کریں، عالموں کو اپنے مجلس میں رکھیں. اور اس کے ساتھ میں آپ لوگوں کو تسلی دیتا ہوں کہ آپ قدم آگے بڑھائیں، پوری کش کے مسلمان آپ لوگوں کے ساتھ ہیں. میں ابھی یہی ذکر کیا تھا کہ آپ لوگ آ جائیے مجلس میں، آپ آئیے، ہمارے پلیٹ فارم کو استعمال کریے، جماعت کا بھی کام ہوگا. اور جو آپ جو تجویز پیش کیے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور متفرق نہ ہو جاؤ، بالکل صحیح ہے. ہم تو بولتے ہیں، مگر آپ لوگوں کے آنے سے اور اس میں برکت ہو جائے گی. تو انشاءاللہ ہم اس کا ضرور خیال رکھتے آئے ہیں اور خیال رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ لوگ جو ہے اپنے اللہ سے رشتے کو اور اپنے رسول کی غلامی کے رشتے کو اور مضبوط کر سکیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اسدالدین اویسی تھا، اور آپ کے جو ساتھ آنے والے جو مہمان ہیں ان کا ہم تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. ہم ان کے ممنون اور مشکور ہیں کہ آپ بہت دور سے آئے. میرا بہت مختصر سوال ہے آپ سے کہ ہم جتنے علماء کرام یہاں پر آئے ہوئے ہیں، ہم یا تو مسجدوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یا پھر مکتب کے ساتھ، مدارس کے ساتھ ہمارا تعلق ہے. ہم پوری طریقے سے ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں، بہت مختصر سوال یہ ہے کہ ہم آپ کے پارٹی کے ساتھ بالکل سمجھ ہیں. اس میں ہم کس طریقے سے آپ کے ساتھ آئیں؟ ہم کھل کر تو نہیں آ سکتے، ہم پارٹی میں شریک بھی نہیں ہو سکتے کیونکہ علماء ہے، ہمارے اوپر ذمہ داریاں رہتی ہے.
مساجد کی، مکاتب کی، مدارس کی جمعیت کے ساتھ بہت ساری سنستھاؤں کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں. تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ ہم آپ کو کس طریقے سے آپ کی پارٹی کو، الحمدللہ ہم آپ کے ممنون اور مشکور ایک بات میں یہ ہے کہ آپ ہمیشہ بہت سارے مسائل آپ نے پارلیمنٹ میں اٹھائے ہیں، لیکن سب سے زیادہ خوشی ہمیں آپ نے طلاق ثلاثہ کے اوپر جو مسئلہ اٹھایا تھا اس کے اوپر الحمدللہ ہم اتنے خوش ہوئے تھے، ہم نہیں بلکہ پورا ہندوستان اور جو ایمان والے ہیں وہ تمام خوش ہوئے تھے اس بات سے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے آپ کا ساتھ سہکار دیں اور آپ کو کس طریقے سے سپورٹ دیں تاکہ اس مجلس کو تقویت اور مضبوطی ملے. السلام علیکم. میں آپ کے جذبات کے اور آپ کے عزت کرتا ہوں، اور آپ جو بات بولنا چاہ رہے ہیں میں اس کو پوری طریقے سے سمجھا بھی ہوں. میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنی جگہ بیٹھ کر آپ جو مدد کر سکتے کریے، اور کم سے کم دعا تو آپ ضرور کر سکتے، دعا کریے، اور الیکشن کے ٹائم پہ طلاق مت دیجیے ہم کو بس. اور ابھی ہمارا یہ ٹرپل طلاق کا اب مولانا نے ذکر کیا، تو کانگریس پارٹی میں مرحوم مولانا اسرار اللہ قاسمی صاحب رحمت اللہ علیہ ایم پی تھے. میں چشمدید گواہ ہوں اس چیز کا پارلیمنٹ میں کہ مولانا جو ہے کانگریس کے بڑے بڑے نیتاؤں کو بول رہے تھے کہ میرے کو اس مسئلے پہ بولنا ہے، میرے کو بولنا ہے اس مسئلے میں، کیونکہ میں ادھر گزر رہا تھا تو گفتگو رک گئی. میرے کان سنے اس بات کو، میں جو غیبت نہیں کر رہا ہوں، میری سنا ہوں. میں بعد میں مولانا کو بولا کہ آپ بولیے ضرور، آپ کو بولنا ضروری ہے. بولے ہمیں بول رہا ہوں ان لوگوں کو، تو مولانا کو بولنے نہیں دیے. مولانا کا ویڈیو ہے، آپ جا کر دیکھ لیجئے. تو یہی ہوتا ہے کہ ایسے حساس مسئلے پر بھی جو ایک عالم دین تھے اور رکن پارلیمان بھی تھے، انہی کی پارٹی نے ان کو روک دیا بولنے سے. اور پارلیمنٹ میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے بہت سے اراکین پارلیمان ہیں، ان کو بولنے کی اجازت نہیں دی جاتی، اور وہ کھل کر ہم کو بولتے بھی خاموش تھے کہ بھئی اب ہم پارٹی کے اصول کے پابند ہیں، اور اسی لیے ہمارے کو یہ تہدیدات ہیں، یہ ہمارے پہ مشکلات ہیں. تو میرا ماننا یہ ہے کہ آپ اگر پارلیمنٹ میں، اسمبلی میں نہیں بولیں گے تو کہاں بولیں گے آپ کو یہیں بولنا ہے، اور یہیں بولنے سے ہی آپ کی آواز کو، آپ کے مسائل کو حکومت، سرکار، منسٹر سنے گا. اور جیسا کہ آپ سنے، اب لوگ بولتے کہ بھائی اگر تمہارے 3 4 5 MLA جیت گئے، 10 جیت گئے، کیا ہوگا؟ ٹرپل طلاق کے قانون کے خلاف تو ہم بولے اور آپ سنے، اور آپ کو اس کا احساس بھی ہے کہ چلو ہماری بات بولی گئی. وہ قانون کو پاس ہو کے میرے خیال سے ایک 1.5-2 سال ہو گیا، مگر آپ کو یاد ہے. مگر یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ایسے ہی اور قابل لوگوں کی، مجھ سے زیادہ قابل لوگوں کی آپ کو ضرورت ہے، اور اللہ انشاءاللہ تعالی ضرور پیدا کرے گا. میری زندگی کا مقصد ایک ہی ہے کہ ہمارے نمائندے ہر جگہ پر جائیں، دستور کے دائرے میں رہ کر ہم کو اپنی بات کرنے کا موقع ملتا ہے، اس کو بولنا چاہیے اور لڑنا چاہیے اپنے مسائل کے لیے. ابھی لوگ یہ بھی آپ کو نہیں بتا رہے کہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ دلی میں ایک ابھی وزارت اقلیتی بہبود کو بنایا گیا. جب سچر کمیٹی آئی تھی اس وقت سے میں خود اور کئی دیگر مسلم ایم پی ہم لوگ مل کر اس وقت کے وزیر اعظم کو بولتے تھے کہ مائنارٹی منسٹری بناؤ آپ مائنارٹی منسٹری بناؤ. اس سے پہلے منسٹری آف سوشل جسٹس امپاورمنٹ میں حصہ تھا یہ اقلیتوں کا. منسٹری بنی، ہم لوگ جا کر بولے، سرکار کو بتائے ہم لوگ کہ بناؤ آپ.
फिर हम लोग जाकर बोले कि आप इस सच्चर कमेटी के सिफारिशात पर अमलावरी करो। थोड़े बहुत सिफारिशात की अमलावरी हुई, MSDP का प्रोग्राम बना, स्कॉलरशिप की रकम में इजाफा हुआ। अगर मैं जब ये स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर था तो बीजेपी के ही एक छत्तीसगढ़ के सीनियर MP चेयरमैन थे, बड़े काबिल आदमी थे वो। तो मैं उनको बार बार बोलता था कि उनको हम भाई जी बोलते थे। अभी नहीं है, वो टिकट नहीं दिया उनको, तो गवर्नर है अभी किसी जगह के वो। तो उनको बोला देखो भाई जी, ये मुसलमानों का डेटा है और गवर्नमेंट स्कॉलरशिप दे रही जरूर है, मगर कितने लोग अप्लाई कर रहे और कितनों को स्कॉलरशिप मिल रहा, तो यकीन नहीं करे मेरी बात का। बोले ठीक है, तुम मीटिंग में तुम उठाना हो इसी। तो हम वो मीटिंग में उठाए। रुक जाइए भाई, जरा रुक जाइए। मंत्रालय के लोग आए, उनसे मैं पूछा कि बताओ आप, ये स्कॉलरशिप की जो दरखास्तें आती है, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, मेरिट कम मीन्स, उसमें कितने मुसलमान दरखास्त देते? आप तो बोल रहे हम इतने लाख को दिए, इतने लाख को दिए, इतने लाख को दिए, आती कितनी स्कॉलरशिप? तो वो बोला कि सर ऐसा है ना कि हम ऐसा दे रहे हैं। बोला नहीं, सब घुमा फिरा के बात नहीं करना, सीधा सीधा बोलो कितने एप्लीकेशन आते, कितनों को देते तुम। आपको मालूम, एक मुसलमान उसका बच्चे को जो स्कॉलरशिप मिलती, एक को मिलती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, मगर 19 लोगों को नहीं मिलती है। माने एक स्कॉलरशिप के लिए 20 लोग लड़ते हैं। हम बोले मैं बना के दियो, रिपोर्ट है, आप नेट पे निकालिए, आप उसका हम कैलकुलेशन करें। जो एक्सपर्ट है मैं उनसे जाकर मिला, वो बोले कि अगर 2000 करोड़ सरकार बढ़ा देती है तो जो कोई भी अप्लाई करता है उसको स्कॉलरशिप मिलती है। तो हमारा नरेंद्र मोदी सरकार से ये डिमांड रहा है, आज भी डिमांड रहा है कि आप अक़लियतों को, मुसलमानों को नहीं, अक़लियतों की जो स्कॉलरशिप की स्कीम है उसको डिमांड ड्रिवन करो, यानी जो अप्लाई करता है उसको दो आप, और सिर्फ 2000 करोड़ भी बढ़ाना है। ये हम कर सकते, वो रिपोर्ट में आ गया वो बात, अब वो रहेगा, वो ये लड़ाई जारी है अभी उसके लिए। आपको इस तरह के लोगों की जरूरत है जो आपको जाकर आपकी तकालीफ को बयान करे, उसका हल निकाल सके। तो ये आपको करना है, मैं नहीं कर सकता काम ये, मैं अकेले कुछ भी नहीं कर सकता हूं। हम सब जब मिलके बैठ के मुत्तहिदा तौर पर एक फैसला करेंगे, भाई ये हमारे मसाइल हैं, इसका हमको हल निकालना है, तो ये अगर आप लोगों का ताउन साथ रहेगा तो इंशाअल्लाह यकीनन हमको और आपको सबको कामयाबी मिल सकेंगी। आपका बेहद शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।